کر رہے تھے. آج کی سالانہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی نورانی آیات سے ہو چکا ہے. جس طرح میں نے اس کے پہلے بھی کہ اب آپ جانتے ہیں کہ سالانہ محفل پاک ہے. اس سال جو ہے شادی خانہ آبادی کے حوالے سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. ہمارے محترم سید امتیاز حسین شاہ صاحب آپ کے صاحبزادگان میری مراد سید اذکار النبی سید فقار النبی ان برادران کی شادی خانہ آبادہ کے سلسلہ میں ہم نے آج اس محفل پاک کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے. نورانی آیات سے آغاز ہو چکا ہے. مجھے بار بار اشارے اس والے سے ہو رہے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب قریب قریب ہیں تشریف لا چکے ہیں. تقریباً جیسے ہی معاہدے کا خطاب ہے اس لیے میں وقت کو دیکھتے ہوئے بلا تاخیر ہمارے محترم ملک پاکستان کے نام پر سراخان رسول ہیں. اب آپ بخوبی جانتے ہیں پہلے بھی بار سن رکھا ہے لیکن ہر بار سننے کے بعد بھی کیا جاتا ہے کہ بار بار سنا جائے. ہمارے بڑے پیارے محترم جناب محمد مبشر قادری جماعتی صاحب اپنے ملتمسوں کے بندہ نواز تشریف لائے اور سرکار مدینہ کے حضور اس کو محبت کے پھول نچھاور کرے. جناب محترم محمد مبشر قادری جماعتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ آپ والوں سے گزارش ہے درود پاک مل کے پڑھیں گے کیونکہ ہو درود پہلے لب پر ہو درود پہلے لب پر ہے ادب کا یہ کرینہ پھر ان کا نام لینا جو ہے والی مدینہ. تو مدینے والے آقا کریم کی بارگاہ میں بلا تاخیر مل کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. کرتا ہوں مل کے پڑھیے گا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا بخشش میں یہ رتبہ
اٹھا کے بولے گا وہاں کیا جو تو کرم ہے آقا وہاں کیا جو تو کرم ہے آقا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہے خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے آقا ان کی اوقات ہی کیا ہے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے آقا فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے تو کرم ہے شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مجھ سے ناچیز ساڑھے سارے ہیں دی گالے بولو ذرا سبحان اللہ کہ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ فتح والا تیرا اور کئی پشتوں سے بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ رسالت خطن اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہم یوں دے سے نہ ڈال ہر سنی تو نہ بات اٹھا کے بولے گا تیرے ٹھکڑوں سے پلے ہے کی ٹھوکر کہاں
نہیں مانگنے والا تیرا. اور شکرانے کی محفل ہے اسی نسبت سے آخری کلام ہے, مل کے پڑھیے گا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو محفل تے ہے اتے بھی کرم ہے, مل کے پڑھنا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھے پہ میرے. شور کم کریں ذرا, شور بہت ہو رہا ہے, اور آواز تھوڑی سی بڑھائیں, ٹھیک ہے, شور کم ہو ذرا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا. جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل, جڑا سجاتا ہے سجا آواز اٹھا کے بولے گا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. اور ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. اور لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا, کہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی, اس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق فاروق عثمان
ہوئے صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو سے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو سرکار کا دیوانہ ہے شعر سما فرمائے کہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے بولو ذرا سبحان اللہ بلندوانہ بولو سبحان اللہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے جڑا صدقے ہو کے بیٹھا ہے سجے بات اٹھا کے بولے گا صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر قدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا بولیے گا سبحان اللہ خوبصورت کلام ہے کلام ہے کلام ہے کلام ہے مل کے شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ ذوق بنے گا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے بولو ذرا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر تو سے پری جس کے وسیلے سے بنی ہے پھر تو سے پری جس کے وسیلے سے بنی ہے پھر تو سے پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ماشمی مدنی عربی ہے ہاتھ کو اٹھا کے لہرا کے کہنا میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بولو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے بولو ذرا سبحان اللہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی
نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولیے سبحان اللہ یار رسالت اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے رفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب شب میں راج ہوا ہے جو صاحب رب شب میں راج ہوا ہے اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین یا مزمل مدثر تو ہی طہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ افیکٹ نیچے رکھیں آواز ذرا کھولیں یار آواز کم ہے افیکٹ ہی گھومتا جا رہا سمجھ کچھ نہیں آ رہی یاسین مزمل مدثر تو ہی طہا بولو ذرا سبحان اللہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو سرکار کی آمد ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا سرکار کی آمد تار کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہمارے درمیان خصوصی کرتاب کے حوالہ سے گلشن سادات کے مہکتے ہوئے پھول میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکات قبلہ شاہ جی حضور تشریف لا رہے ہیں دوستوں سے گزارش ہے راستہ چھوڑ دیں ہم سب قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے ہی دل کی عطا کریں اس کو شامل کہتے ہیں آج کے اس پروگرام کو اہتمام کرنے میں زیر نگرانی شخصیت سید امتیاز حسین شاہ صاحب آپ کی طرف سے آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے نہایتی واجب الرحم واجب التعظیم عزت ماں میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں پنڈال میں سبھی دوست تشریف فرما ہوں ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہم خطاب کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں تشریف فرما ہوں دوست احباب برائے مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے دوست احباب تشریف فرما ہوں
حضرات گرامی قدر آج کی اس پیاری محفل پاک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے نہایت ہی واجب واجب التعظیم کے عزت امام گلشن سادات کے مکتب پھول سید امتیاز حسین شاہ صاحب، آپ کے صاحبزادگان سید وقار النبی، سید اذکار النبی، ان بھائیوں کی شادی کے سلسلہ میں اس محفل پاک کا اہتمام ہے، جبکہ زیر انتظام سید ارجمند ہاشمی، سید زید الحسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ آج کی اس پیاری محفل پاک میں ہم بلا تاخیر خطاب کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ احباب بخوبی بھی جانتے ہیں، ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی واجب التعظیم عزت امام عالم با عمل واقف مسائل شریعت پاسبان مسلک رضا، میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکات بنا لیا قبلہ شاہ جی حضور نورانی بیان سے اس شاکان رسول کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ محبت سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، ایتنی روچی آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ قابل احترام حضرت والا تبار آل نبی اولاد علی پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، آپ دے حکم نامہ تے احکر علی باد بندہ ناچیز شاہ صاحب دے آستان پاک تے حاضر ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب نے مادی اسباب دی کثرت دے باوجود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اختیار فرما کے اپنے اسلاف دے طریقے نو اپنایا۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب اور آپ دی تمام ذریت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نال اس طرح منسلک رکھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نال اپنے آباء و اجداد دی طرح خادم بن کے حضور دے دین دے نال چل دے رہے۔ علماء کرام موجود نے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور آپ سب بھائی بھی تشریف فرماؤ تو موقع دی مناسبت نال چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب تو پہلے ایک بات آپ آج سکھ لو کہ جدو محفل ہو رہی ہوئے تو کوئی عالم، نعت خان، نقیب، قاری صاحب بیان فرما رہے ہوں تو بیٹھ کے سماعت کریا۔ آنے والے بھائی نو ایک سائیڈ تو جگہ دیتی، انہوں نے بٹھا دیتا، سبحان اللہ، مگر محفل نو آپ تہو بالا کر دیو، اس دی ضرورت نہیں، شرعاً ممنوع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ پاک بھی موجود سن، جس محفل میں جو حضور خود ہون اس تو بڑی محفل کیڑی ہو سکتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار، حضرت سعد تشریف لائے تو گدے تے سوار سر، اس وقت گدہ ایک سواری دے طور تے استعمال ہوندہ سی۔ تو حضور نے صحابہ پاک نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو اور اس کو تکریم سے لاؤ۔ حضرت امام موسیٰ قاظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شپور تشریف لائے. شخصی اور حسبی نسبی تعظیم اہل محبت ہر دور دے اندر علماء اور سادات کر دے رہے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے نشاپور. آج کل تو بہت سارے لبرل لوگ اور دین تو دور لوگ انہاں چیزاں نو جان دے نہیں. علماء اور فضلاء اور صوفیاء اور امراء، علماء صوفیاء و امراء مشائخ شہر تو باہر نکل گئے کہ امام موسیٰ کاظم تشریف لے آ رہے ہیں. تو جس بگی دے اندر آپ بیٹھے سن اس دے جو گھوڑے سن دو جتے ہوئے، علماء نے اور صوفیاء نے وہ گھوڑے نکال دیتے بگی چو اور اس دے بانس اپنے کندھیاں تے رکھے اور اس بگی نے کھچ کے لے آندہ نشاپور دے اندر کہ سید زادے ساڑھے کل تشریف لیون تو ساڑھا حق بڑھتا ہے کہ اسی انہوں نے احترام اور اکرام دئیے کہ انہوں نے سواری خود کھینچ کے لے کے آوئے. اللہ. امام رضا بڑی شخصیت نے آپ تشریف لائے. علماء آپ دی سواری دے نال دوڑ رہے سن کہ حضرت ایک بار ذرا بگی دا پردہ تے ہٹاؤ اسی آپ دے چہرے دی دیدار تے زیارت تو مشرف ہو جائے. میرے منیرچ لکھا ہے سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو خواب ایک بابا ملیا کہ شاہ جی آج اسی فوت ہونا ہے تو ساڑھا جنازہ پڑھا جائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. جو مانتا ہے کہ بابے کچھ ہوتے ہیں وہ سن لے اور جو سمجھتا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں وہ نہ سنن. گل تے اپنے انہاں نالی نا جیڑے آندے نے بابے کوئی شے ہے نہیں. تو میرے منیر چ لکھا ہے کہ شاہ صاحب نو بزرگ خواب چ ملے. حضرت بابا فضل احمد کلیامی رحمت اللہ علیہ، بابا فضل کلیامی رحمت اللہ سرکار سویرے اٹھے تے گھوڑی تے سوار ہوئے تے جدو کلیام اوان راول پنڈی دے نال اتے تشریف لائے تے ویکھیا بابا فضل کلیامی عالم مثال اجبار کھڑے سن. عالم مثال عالم روحانیت سمجھ. آپ فرماندے کہ تو تے آکھیا سی کیسی فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا حضرت خبر ہو بھی ٹھیک ہے لیکن سید ساڑھے گھر آوے تے میں باہر آ کے استقبال نہ کراں تو پھر شانو نبی پاک دا نوکر کون آکھے گا. ایسے ہوتے ہیں صوفی اور ایسے ہوتے ہیں بابے. یہ اہل میں سمجھانا ہے چاہ رہا کہ تو اڈا کھڑا ہونا عیب نہیں، مگر جدو کرسی تے بیٹھے ہو وہ آفس بیٹھے ہو وہ گھر بیٹھے ہو وہ کسی اور جگہ تے بیٹھے ہو وہ تے کھڑے ہو وہ جدو محفل میری سرکار دی ہوئے تے پھر انہاں دے نانے دادے دی محفل ہے پھر انہاں سیڈ تو لیا کے بٹھا دے ہو تے سائیاں دا ذکروں میں جاری رہا. تعظیم سادات تو ہے. تعظیم سادات عشق رسول دا سبب ہو دی. اگر کسی بندے دے اندر عشق رسول ہوئے گا تو وہ سادات دی تعظیم کرے گا. علامت نوٹ فرما لو. آپ نے میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی ایک نشانی اتر مثال دینا بھائی اگر دھوانا پکیا ہوئے تو رنگ کی ہوئے گا یہ نشانی ہے وہ پکے ہے. سمجھ آگے اگر کسی سید دی تعظیم کردہ ہے جاندہ نہیں ہے کون ہے کتھو دا ہے کیویں دا ہے عالم ہے نہیں ہے بس یہ کہ سید ہے تو کوئی تعظیم کردہ ہے تو نشانی ہے کہ اندر نبی دا عشق موجود ہوتا حضور دے خون دا احترام کرنا. میں بڑا اچھا لگیا ہے کہ تسی بندے بڑے مزے آڑے ہو تو انہیں گل دی سمجھ ہو.
میں سمجھا تھا شاید اردو بولنی پڑے کہ یہ شہر والے ہیں، مگر آپ تو پنجابی بھی بڑے معزوز ہو کر سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس کا اپنا رنگ ہے اردو کا، مگر پنجابی کا اپنا ٹیسٹ اور سواد ہے۔ ہاں جی، آپ بندہ پنجاب اردو میں چاکھے نا فلا آدمی جھوٹا ہے، چس نہیں آؤں دی جی لیا کھیدہ نا کوڑا ہے، یہ سواد وکھرا ہوں گا اپنا ایک منہ بھرواں جا ٹیسٹ ہے۔ جی سر آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ آپ نے برکت عطا کرے، آپ نے جزائے خیر ہے۔ تو حضرت صاحب اللہ آپ نے جزائے خیر نال نوازے۔ اللہ ارشاد فرما دے نے تمہید ہو گئی، تھوڑی جی تقریر ہو جائے تو پھر دعا ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرما دے نے فنکحو، نکاح کرو۔ یہ مطلب یہ ہویا پہلی گل دئی کہ لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ اسلام نکاح نو فروغ دین والی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، اور اے چونکہ قرآن رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، حضور نے 11 نکاح فرمایا۔ ساڑھے کو جیڑا بندہ دوجی نکاح کر لے نہ کریا جے پر گل پیا سنانا، مہنگائی بڑی ہے، بندے ایک جو گئی رہ گئے، لیکن بیان تدین کرنا ہے نا اللہ دا۔ رسول اللہ نے 11 نکاح فرمایا، مولا علی سرکار نے 9 نکاح فرمایا، امام حسن سرکار نے 17 شادیاں کی۔ جدو امام پاک کربلا امام حسین گئے تے 4 بیویاں آپ دے نال سن۔ میرے امام زین العابدین سرکار نو اللہ نے 12 اولاداں دیتیاں، 6 بیویاں۔ میں اپنی زندگی ایک صحابی بھی نہیں پڑھیا جنہیں ایک شادی کیتی ہو سکتا ہے کسی کیتی ہو، مگر میں نہیں پڑھیا جنہ بھی کیتیاں 2 3 4۔ کائنات دے سب تو بڑے تقوی والے لوگ ہیں جنہ دا میں نہ لیا۔ ساڑھے معاشر وچ نکاح نو عیب بنا دیتا گیا اور نکاح مہنگا کر دیتا گیا، جبکہ حضور نو وہ نکاح پسند ہے جڑا سستا ہو۔ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سر، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرنی ہے، میری جتھے چاہو آپ نکاح فرما دو۔ تو ایک صحابی کول بیٹھے سن، عرض کردے نے سونے میرے کول بیوی کوئی نہیں، میرے نال ہی کر دو۔ کیسا خوبصورت ماحول سی۔ کیسا خوبصورت ہے اسلام دا اے فیس کہ اسلام اچ اے کہنا جرم نہیں کہ عورت آکھے میرا نکاح کر دو۔ اور پلیز میری بات کو سمجھو، تسی سمجھ دو یورپ بڑا آزاد ہے، تسی اسلام دا ریل فیس ہی چھپا دیتا ہے۔ ساڑھے ہوتے تے ہندوانہ تہذیب دے اثرات نے۔ آپ نے فرمایا اس صحابی نو کہا جی بھئی تیرے کول کی ہے جڑا ہاتھ میں رہی دے؟ انہوں نے کہا جی کوئی شے نہیں۔ فرمایا گھر جا ویک کیا شاید کوئی چیز لگ، اگر لوہے دا ایک چھلا بھی مل جائے تو ان دے دیں، میں ادھے تیرا نکاح پڑھ دینا، واپس ہے تو انہوں نے کہا جی وہ بھی کوئی۔ اسی انتظار کر دے رہنے ہیں باجے مال جوڑ دے پیاں شادی کرنے، شادی واسطے مولوی صاحب دا ہیلو آئے ہونا ضروری ہے، مال ہونا ضروری کوئی۔ بسم اللہ بڑھ صاحب، سبحان اللہ۔ یہ حضرت صاحب آپ دی توجہ ہے جناب؟ اللہ اپنو برکت۔ بسم اللہ بسم اللہ، خیر ہو گئے خیر ہو گئے خیر ہو گئے۔ آپ ٹھیک ہو جناب؟ مرحبات ویلکم، سیدہ دی محفل جی ہیں جی حضرت۔ شادی واسطے نیت اور ارادہ اور علامہ صاحب نال ہیلو آئے ہونا ضروری، فری ایچ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی میرے کول تے وہ بھی کوئی نہیں۔ وہاں میرے محبوب نبی میں آپ تو قربان جمع فرمایا قرآن ہو دئی۔ اس اپنے صحابی حضور نے فرمایا قرآن آندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی سر قرآن آندہ ہے حضور تھوڑا۔ فرمایا او قرآن ان تو سکھانا،
اس عورت نو وہ قرآن سکھانا تیرا حق مار تے میں تو آندا تیرا نکاح پڑھا دیتا ہے. توجہ ہوگی جناب. فرمایا فن کے ہو نکاح کرو. ساڑھے معاشرے دا عالمیہ ہے وے عورت اے برداشت کر جاندی ہے کہ میرا میاں کنا اور عورتاں نال منہ کالا کردا رہے وہ نکاح کرے اے برداشت نہیں کردی. تو اے عورتاں دی ہندوانہ ذہنیت ہے. مرد نو اللہ پاک اجازت دیندا ہے فن کے ہو ما تاب لکم نکاح کرو. اور جنہ ہستیاں دا میں نام لیا ہے انہاں تو اونچی کوئی شخصیت نہیں, انہاں جو کسی بھی ایک شادی نہیں کی. 12 امام تے 1.25 لاکھ صحابی انہاں چو مینوں بندے دکھاؤ جنہ ایک شادی کی. آپ نہ کرنا پر تعلیم تے لو نا. اور اپنیاں نگاہاں دی حفاظت واسطے اگر انسان شادی کرے تو اس میں اپریشیٹ کرو. توجہ ہوگی. اللہ اپنے برکت عطا فرمائے. خفیہ نکاح نہ کرو. نکاح خفیہ نہیں ہوتا. نکاح اعلان نہ ہونا چاہیے. شریعت اعلان چاندی ہے, خفیہ نکاح کوئی اعلان کرو نکاح کرو. جی حضرت صاحب اللہ ما تاب لکم کرو اس نال جڑی تانوں پسند ہے عورت پسند دی عورت نال نکاح کرو. من النساء اگر کوئی سمجھے تو رمض من النساء وچ بھی یہ بچی اتے نساء دا اطلاق نہیں ہوتا. جدو اس قرآن نازل حضور تے ہویا ہے تو سب تو زیادہ جاندے بھی حضور نے کہ اللہ فرماتا ہے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو. یہ مطلب ہے جس وقت حضور نے اما عائشہ نال نکاح کیتا ہے بچی نہیں سن عورت سن, کیونکہ قرآن نکاح دا اجازت ہی عورت نال دے. آپ نو برکت نصیب. ملحدین دے اعتراضات نو قرآن تو علاوہ کوئی کتاب رد کر ہی نہیں سکتی. من النساء یہ ایک مطلب اور بھی جانو اگر سمجھ آ جائے. من النساء دی قید لان دی کی لوڑ تھی بنکاح مڑ بی بی نال ہی ہونا ہے. وہ قرآن نے قیامت تک رہنمائی کرنی سی کہ مرد دی مرد نال تے عورت دی عورت نال شادی نہیں ہو سکتی. من النساء دا مطلب ہے مرد دی شادی صرف عورت نال ہی ہو سکتی. یہ ہے قرآن دا عین فطرت دے مطابق ہونا. فن کے ہو ما تاب لکم من النساء. اور چس سڑی کر لے قرآن ایک تو تے شروع ہی نہیں کی. فرمایا مسنا دو نال کرو ہے. تے کی تو ان لگتا ہے بھئی عربی وچ کہنا گنتی دے ایک ہوندہ ہے کہ دو ہوندی ہے. ایک ہوندہ ہے عدد کے دو ہوندی ہے. واحد ہوندہ ہے یا اثنین ہوندہ ہے. واحد ہوندہ ہے نا پہلے تو وہ تو واحد چھڑ دیتا گیا. فرمایا مسنا دو نال کرو. نعوذ باللہ یہ تے نہیں نہ کوئی آ سکتا وہی لیون لگیا گنتی کوئی نہیں یاد ہے کہنا والا تے کافر ہو جائے. گنتی یاد ہے پر لگا قرآن اس مسنا دو کرو ہے مردو. وثلاثا ورباع. اتھے کیڑا بیٹھیاں نے بیبیاں کول سن کے تے راضی ہو جاؤ. اپاں کلے ہی بیٹھے ہیں کول بندہ ہے ہی کوئی نہیں. بڑا مزے تے لو کہ اسی وہ قوم آ جنہاں نو اللہ 4 دی چھٹی دیتی ہے. ساڈی یہ سرفرازی ہے کہ اللہ سانو 4 دی شادی دیتی ہے. حالات پامیں ساڈے ایک جوگے بھی نہیں رہے پر مالکاں تے چھٹی سنچوں دی دیتی ہے. یہ اس گل تے خوش ہو سکتے ہو تو ہو لو تھوڑی دیر جنہ چر تقریر نہ مکے. حق اللہ اللہ اللہ. وہ مرد ہی نہیں ہوندا جڑا شادی دی گل سن کے راضی نہ ہوئے.
جی یہ مردانگی نشان ہے. فَانْكِحُوا إِن كُنْتُمْ رِجَالٍ، نکاح کرو اگر تم مرد ہو. کوئی خفیہ تعلق نہیں ہے دین میں. اگر آج پوری دنیا میں زنا کے اڈے قائم ہیں تو ان کو آپ زور بازو سے ختم نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نکاح ہے. کسے بیوہ عورت دے گھر اس واسطے راشن دا تھیلا بھیجنا کہ غریب نے اندھے لڑو بہتر ہے اس بیوہ عورت نال نکاح کرو. رسول اللہ دے 11 نکاح وچوں ایک نکاح ایک کماری خاتون نے حضرت اما عائشہ، باقی سب مائی بیوہ طلاق یافتہ خواتین نال رسول اللہ نے نکاح فرمایا. کسی عورت نو طلاق ہونا کوئی عیب نہیں بن سکتی. no problem، عیب نہیں ہے. کیوں انج میں آکھدا پیا؟ کیونکہ حضور دیاں بیٹیاں وچ عیب ہو نہیں سکتا. رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں وچ عیب ہو نہیں سکتا. اس واسطے طلاق عیب نہیں. اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. ہن سر گل اتھے آ گئی ہے جتھے پاکستانی معاشرہ کھڑا ہے. پہلیاں گلاں مزے دی آئیاں، اگلی گل غور آ گئی. فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ، اگر شادیاں دا شوق ہوئے تو عدل بھی کرنا ہے. اگر عدل نہ ہو سکتا ہوئے تو پھر ایک کی کرو. اکثر ویکھیا گیا ہے کہ جڑے بندے دوسریاں شادیاں کر دیں وہ عدل نہیں کر دیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ اور ساڈی سارے دی ماں، اللہ پاک انہاں برکتاں عطا فرمائے. جنہ مائیاں نال بھی حضور دا نکاح ہویا ہے اسی انہاں تو قربان. حضرت اما خدیجہ تو بعد حضور دا نکاح انہاں نال ہویا. حضرت میمونہ یہ بڑی کرمہ والی خاتون سن. انہاں وال جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بات اور یاد کر، یہ بھی بڑی گل ضروری. اما خدیجہ الکبریٰ نال حضور نے خود خواہش کر کے نکاح نہیں فرمایا. اما جی نے حضور نو پیغام بھیجا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلام دا بیوٹیفل فیس ہے کہ اسلام اتنا وسیع ہے کہ کوئی عورت کسی مرد نال نکاح دی خواہش کرے تو اسلام اس نو ریجیکٹ نہیں کرتا. نعوذ باللہ غلط ہے یا ٹھیک نہیں. اگر کسی عورت نو کوئی دیندار مرد پسند آ جائے تو وہ اپنے اولیاء دی اجازت نہ انہوں نکاح دا پیغام بھیجے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے. اما خدیجہ نے حضور نو پیغام بھیجا، مگر اے مائی صاحبہ جڑے سن انہاں نو رسول اللہ نے خود پیغام بھیجا. اور ذرا مزہ دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ میریاں بیٹیاں چھوٹیاں ہیں، خاتون ہوئے جڑی بچے پال سکتی ہو تو پھر اے مائی صاحبہ دی عمر زیادہ تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پیغام دیتا گیا. انہوں نے فوراً قبول فرما لیا اور نکاح ہو گیا. اے مائی صاحبہ دیکھو نا، یہ حضور دا پاک گھرانہ ہے. جدوں عرفات تو نکلی دا یعنی حج واسطے میدان عرفات ایشو تے رات نو مزدلفہ وچ قیام کرنا ضروری ہے. صبح جا کے کنکر مار لیں. اما جی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا جسم بہت بھاری ہو گیا آخری تے یا رسول اللہ اگر میں سویرے ٹوری تو میرے کو اپڑیا نہیں جانا جی اجازت دیو تو میں راتی نہ ٹور پاواں. تے حضور نے فرمایا اجازت تے تسی راتی ٹور پاؤ. تو فقہا نے تو یہ مسئلہ اخذ کیتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہوئے حاجی تے رات نو ہی سفر کر لوے اما جی دی وجہ تو دی چھٹی ہو گئی. اما جی عائشہ صدیقہ حضور دے نال سن. جدو آپ مکہ شریف دے قریب پہنچے حج دے ایام تے آپ نو عورتاں لے مخصوص ایام لاحق ہوئے تے آپ رو پئیاں تے آپ نے فرمایا عائشہ رونا، یہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچ موجود ہے، تیرے وچ بھی رہنا ہے، اللہ تینوں ود اجر عطا فرمائے گا. جدو آپ نے غسل فرما لیا تے حضور نے فرمایا اپنے بھرا نو نال لے تے جتھے ہن مسجد عائشہ ہے
اس جگہ تو احرام بن پہلے اتھو احرام نہیں سی بنیا جا اتھو احرام بنا جیڑا ہون آجی باج باج کے مسجد تو جا کے احرام بن دے یہ چھٹی بھی اما عائشہ دی وجہ تو ملی یا آپ مسجد عائشہ تو احرام بنو تو پھر عمرہ کرو تو پھر لگے جاؤ پھر احرام بنو تو پھر عمرہ اے بھی سانو چھٹی ملی تے حضور دی پاک بیوی دی وجہ تو ملی اے جی گھاری بڑا بڑا ہے جی اس گھر دیاں شانہ دی کیا بات تو حضرت صاحب حضور نے اس اپنی بیوی نال جو مائی صاحب ان خبر ملی کہ حضور تو اڈی عمر رسیدگی دی وجہ تو ان طلاق دینا چاہتے انہوں تک خبر پہنچ حضور دی خدمت چاہ گئے حضرت کہتی یا رسول اللہ میں خبر سنیے میں اپنے سارے حق تو ان معاف کرنی ہیں آپ اور نکاح کر لو میں اپنی حصے والی رات عائشہ دینی ہاں تو یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں قیامت والے دن تہاڈیاں بیویاں وچ اٹھاں کیونکہ نسبت مصطفیٰ بھی تو بہت بڑی چیز تو ازواج دے درمیان انصاف کرنا ایک بندہ میں کہنے لگا کہ شاہ جی تسی یہ گل کر دے ہو تو ملحد سوال کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں دوجا نکاح پھر کیوں نہیں کیتا 25 سال دی رفاقت آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا یہ دی وجہ کی میں کہا بھئی میں نوں علماء دا تے نہیں پتا پھر زیادہ علم والے ہوندے پر میں نوں انج لگدا ہے بھئی قرآن آندا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا جدو دوجی بیوی کرنی ہے تے مڑ پہلی دا تے دوجی برابر سمجھنا ہے تے حضور نے اما خدیجہ دے ہوندیاں تے علی پاک نے اما زہرہ دے ہوندیاں دوجا نکاح اس سے تو نہیں کیتا کہ انہاں دے برابر جدو خالق کائنات اچھ بنایا کوئی نہیں تے اسی سمجھاں گے کی میں آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے جی ٹائم ہو گیا شاہی اذان لگا ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان آپ دی توجہ ہے جناب ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو تو بھائی اے ساڑھے دینے چاہوں دیئے کہ نہ کرن دی وجہ اے وے کہ انہاں دے برابر کوئی نہیں حضور دا ویسے دے سارا گرہ نہیں بے مثل تے بے مثال ہے پر سیدہ زہرہ پاک دی الگ شان حضور دیاں ساریاں بیویاں دی کیا بات ہے ساڑیاں ماما نے مگر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ اما خدیجہ الکبریٰ دی کیا شان عزیزہ من میرے اللہ فرما دینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم میرا اللہ فرما دے میرے نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماوانے بھائی ساؤنڈ والے ذرا شور نہ کرو شور پسند نہیں ہاں جی شور نہیں ہونا چاہیے آرام نال تھوڑا تھوڑا بیٹا چلاؤ تاکہ بندیاں نو کرنا لو درد تکلیف نہ دیو توجہ ہے تو ہری آواز نو قرآن نے عذاب آکھتے شور اور سخت آواز عذاب دی صورت ایک قوم نو اللہ نے آواز دے عذاب مبتلا کر کی رکھی آپ دی توجہ ہے عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت دیم البرکت بولے ان ٹھیک ہے یا فرمان نے اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پیلا اللہ فرما دینا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات
والطیبون للطیبات جنہ پاک مرد ہوئے اللہ انہی پاک عورت عطا فرمانا ہے یہ دا مطلب ہویا جویں نبی دی مثال کوئی نہیں ایویں میرے حضور دیاں پاک بیویاں ورگی پاک عورت کائنات کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کوئی کائنات دی عورت نبی دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی برابری نہ کرے کیوں انہوں نے اللہ نے پسند فرمایا ہے کتاب کا نام ہے جی نعمت الباری یہ بخاری شریف دی شرح ہے بابے جی نے لکھی ہے اور کیا کمال دا جملہ لکھیا عزیزہ نعمت آج کل لوگ اپنیاں بیویاں آپ پسند کر دینے اعتراض کوئی نہیں قرآن کی اجازت دی ماں تاب علیہ ساڑھے دور وچ ساڑھے ماں باپ پسند کر دے آئے توجہ ہے آج کل آپ پسند کر دیں پرانے دور وچ ماں باپ پسند کر دیں پرانے دور وچ اے حساب سی جنہ دو اشارہ نے آپ پسند کیتا سی انہاں دا اجے نام چلدا ہی رانجھا لیلا مجنوں ہن ہر گلی تے ہر گھر وچ لیلا مجنوں آپ کی فرماتے ہو ایسا ہے کہ مگر بھائی یہ تے بے باس نہیں کرنا چاہ رہا کوئی آپ پسند کر دے کسے دے ماں باپ پسند کر دینے میں پاک نبی تو قربان ہوا جنہ واسطے بیویاں بھی اللہ پسند فرمائیاں نے داماد بھی اللہ پسند فرمائے توجہ ہے آپ دی ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ زور سے زبان نہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی پسند ہے من چاہے تو کر لیں نہ چاہے تو سن لیں کیونکہ آپ سننے کے لیے آئے اور سنانا ہماری ڈیوٹی ہے توجہ ہو گئی آپ دی بسم اللہ جی بسم اللہ مہمان آن بٹھاؤ اور ہن تسی میری جیڑی میں ہوئی تربیت کی تھی وہ دے مطابق ٹھیک چل رہے سبحان اللہ آن جان نال محفل ڈسٹرب نہیں نہ ہوندی پھر کام چلتا رہتا ہے مہمان ساتھ مرحبا جی آیا نو بسم اللہ اسی جنہوں نے دعوت دیتی ہے ساڑھے پرانے ہون تو آپ میری بات سماعت کر رہے ہو آپ اللہ برکت عطا فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما عائشہ نال تہاڈا نکاح کس پڑھایا ہے میں صحابہ پاک تو بھی صدقے جاواں ساڈی تربیت واسطے سوال کیسے کیسے کر دیا ہے تے حضور دے جواب تو قربان ہو جاواں آپ نے فرمایا میرا عائشہ نال نکاح میرے اللہ پڑھایا ہے سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اللہ عزیزہ نے من دوستان دی وقار میرے حضور دیاں ساریاں بیویاں حضور واسطے اللہ پسند فرمائیاں نے انجا کھلو میرے نبی نے جتھو رشتے لینے او بھی رب دی مرضی نال لینے جتھے صاحبزادیاں دے دیتے نے او بھی رب دی رضا نال دیتے آپ نے سمجھ آگئی زندہ باد ایک حقیقت ہے کبھی پھر وقت ہویا تھے میں حضور محسن اعظم رحمت اللہ علیہ تھے چند جملے ضرور عرض کرنا گا مگر آج میں اپنے موضوع کی طرف سے عزیزان من میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرے کریم نبی نے جنہاں نو گھر لے آگئے نکاح پڑھا کے او بھی اہل بیت نے جڑے پیدا حضور دے گھر ہوئے تے نکاح پڑھا کے حضور بھیجیا او بھی اہل بیت نے میں
بڑا حیران ہونا حضرت سلمان نو باں تو پھڑ کے میرا نبی گھر لے آوے تے فرمائے کہ اے میری اہل بیت نے ساری امت سلمان پاک نو اہل بیت من دیئے اے ظالموں جنہ نل نکاح پڑھا کے ڈولی وچ پا کے نبی گھر لے آئے حضور دیاں بیویاں کیویں اہل بیت نہیں ہون گیاں جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہم تو ختم کرنے والے تھے آگے اب آپ نے چھیڑا ہے اللہ اکبر کبیر میرے اعلیٰ حضرت بولے اور یہ ہے میرے حضور کا گھرانہ پہلے قرآن سنو پھر آپ بریلی والے دی گل سنو اللہ فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بریلی والے فرمانے آج نبی دے گھر والے کیونکہ آج شہیدان دی شادی تے گون تے بڑھوان دے وڈکیاں دے یا کھنے گا شادی جنہ دی ہوئے انہاں دے گون یا کھنے گا تو بھئی سیدان دی شادی ہے تو انہاں دے وڈکیاں دے گون آن دے پایاں بریلی والے فرمانے نے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہم ہیں ذرا پرانی طرز کے بندے ابھی آج کل جو آپ نعتیں سنتے ہیں وہ ہم نے یاد نہیں کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ آج کی جدید نعتیں ہمیں یاد نہیں پرانی یاد ہیں وہی سنا دیتا اولڈ از گولڈ پرانا مزہ دے جاتا ہے آج کل تے ان بیبیاں بھی نعتیں پڑھن لگ پڑھیں تے نیٹ تے بھی آؤندیاں پہیاں تو اے فتنے دائق سامان ہے میرے بچیاں نے دے تو بچنا چاہیے ایسی کسی عورت دی نعت سننا ثواب دا نہیں گناہ دا موجب ٹھہرے گا اللہ کریم آپ کو برکت دے وے ایسے ایلیمنٹس دی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کیونکہ دین دے اندر بگاڑ پیدا ہو عورتاں میک اپ کر کے تے او اپنا بڑھا کے سلسلے دے وچ او نعتاں ٹی وی تے بیٹھ کے پڑھ دی نے تو ایسی نعتاں کہ سنو گے ایمان خراب ہوئے گا نہیں میں جس دین وچ ہاں جڑا میری فکر ہے میری سوچ ہے ساڈے بابے دیاں دے نے جڑے منڈے دا منہ کڑیاں ورگا ہوئے وہ دے تو بھی نعت نہیں سننی چاہیے جدی عورت جدی آواز مرد دی عورتاں نال مشابہ ہوئے اور امرت ہوئے اور اجے انہوں داڑی موچ نہ آئی ہوئے تے بابے انہاں لکھے او دی نعت بھی نہیں سننی فتنے دا خطرہ ہے میں کہا بابے او تسی اجے ساڈا دور ویکھو آتے پتہ نہیں کی آندے ہوئے ایتھے ان بیبیاں سر نال اپنا منہ بڑا کے منڈیاں دے اگے بے کے نعتاں پیاں پڑھ دیاں تے ایٹھواں دے نے سبحان اللہ ہن کھرے کیڑی گل تے آندے پین سبحان اللہ یہ اجے پوچھن والی گل پتہ نہیں وہ نعت سن کے پیان دینے یا انہوں دا میک اپ بیک کے پیان دینے کی پتہ ہے کیڑی گل تے سبحان اللہ بھی نکل دی عزیزہ نے مانی بہت بڑے فتنے لینا تو بچنا دوائی ہے اللہ پاک سانو بچن کی توفیق عطا فرمائے عزیزہ نے من میرے حضور دی آل بیت ازواج مطہرات نکاح تو بعد حضور دے گھر آ گئے ہن رتبہ تے مقام بے اجازت ان کے گئے جبریل بھی آتے بے اجازت ان کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے قدر و شان اور ان کی پاکی کا پاک کرتا
اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی پاکی کا دعا ہے کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، جزائے خیر نال نوازے، آپ کو برکت دے اور دین و دنیا دی بھلائیاں نال نوازے۔ شاہ صاحب قبلہ دی آپ صاحبزادیاں دی شادی اللہ پاک انہوں خیر و عافیت نال انجام تک پہنچائے، اور جو بابیاں بزرگاں ارادے کیتے نے اللہ انہوں نے پورے فرمائے، اور میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایٹ دا اینڈ آخری بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزیزوں اور ساتھیوں، آپ ماشاءاللہ بڑے کرمہ بڑے بندے ہو۔ میں تو یہی سنیا سی بھئی شہری آندے نے مولوی صاحب نو آپ کو باس کر تے توانو میں ویکھیا ہے تسی آندے واجے ہور کرو۔ ہاں جی تے پاجی ویچ ویکھیا جائے جمہوریت دا دور ہے، دوجیاں بندیاں دا دل باس کران سے نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ بھائی عشق والیاں دی اپنی دے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اطہار اہل بیت انہاں دی یہ شان اور عظمت ہے کہ سرکار دے گھر جو مائیاں نکاح تو بعد آ گئیاں۔ اب آپ سارے بھائی بیٹھے ہو گل دی مسئلے دی حقیقت نو پاؤ، جیڑی بندہ نکاح کر کے مائی گھر لے آوے وہ انہی عزت ہوندی ہے۔ رمض نو سمجھو نا میں کیا تے جے تواڈیاں میریاں گھر آ جان تے ساڈی عزت ہوندیاں نے تے اما عائشہ رسول اللہ دی عزت نے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں ایس تو پیاندہ با رمض نو سمجھو میں بیچ گل کی تھی ہے۔ ہاں جی یہ گل لے بھائی، یہ بھی گل لے ہر انسان دی بیوی، اور میں ویسے تو سیاسی آدمی نہیں مگر پی ٹی آئی والیاں دی میں نے گل بڑی پسند آئی۔ میں پی ٹی آئی نال نہیں، نہ نون لیگ نہ زرداری صاحب نہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں جی تو اسی تے حضور نال نا جی، ساڈا تے سرکار نال گل ہے جی، انہاں نال کوئی سیاست نال ہے ہی نہ، سیاست سانوں کرنی نہیں۔
اپنا یہ موڈ نہیں بھائی سیاست کا، سیاست میں اپنا موڈ نہیں ہے، مطلب ہے میں آتی جو نہیں، جڑا کام نہ آتا ہوئے میں کیوں کرا جی ہاں، یہ بڑے داؤ پیچ تے بڑے پیچ خم ہوندے، یہ بڑی خمدار ہے اور ہم بڑے سیدھے ہیں، توجہ کی یہ اقبال گل کی تھی کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک، اللہ سوڑے مینو تا سادلا ہوں میری تھلے لوڑ نہیں رہی، پتہ نہیں اس کیڑا سیاستدان ویک کے گل کی تھی اسی ابلیس اللہ گیرن کی تھی اقبال فرما دے من پیشاں سادلے مالکہ ہونے تھے میری لوڑ کوئی بندے میرے تو بھی اگاں لانگ گئے، پتہ نہیں اس کیڑی پرسنالٹی دی زیارت کر کے آکھیا اس اسی انہاں میں شامل نہیں، نہ انہاں دے اگیاں نہ انہاں دے وچھیاں نہ انہاں دے ناڑا، اسی تو دور آسی حضور دے نیڑے رہنا چاہیے، آل رسول دے نیڑے، اصحاب حضور دے نیڑے، ایک دنیا ساڑی نہیں ہے، اور بندیاں دی دنیا بیٹا تو آنے سمجھان دے رہنے ہیں تو اسی سمجھ دے لو، سان اللہ مسجد دیتی ہے، سان اللہ پاک ممبر دیتا ہے، سان اللہ مسلح دیتا ہے، سان اللہ خانقاہاں تے مدرسے دیتے ہیں، سان اوتھے بہ کے حضور دے دین دا کام کرنا چاہیے، مگر ساڑی گل سندا ٹھیک حضرت صاحب سان بندیاں کو جان دی لوڑ نہیں، اللہ سان رتبہ ایڈا دیتا ہے، بندے خود ساڑے کو یہ سائیاں دی عطا ہے، اینی کو کارنر میٹنگ نہ کرنی ہوئے تو پتہ نہیں کنے وقت کرنے پہنچ گئے، اسی صرف 10 نے آسی آنے بندے اپنے آکے بیٹھے ہوندے نے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، تو تے کسی دی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کیڑی گل انہاں دی پسند ہے وہ تواڈے نال شیئر کرنی سی بٹ صاحب جی ایک گل وچ پسند آئی ہے وہ شیئر کرنی بسم اللہ بسم اللہ پسند کیڑی آئی جی گل کوئی او جنہوں لیڈر مندے وہ دی بیوی دا گلہ نہیں سنتے، حالانکہ انہاں کلمہ نہیں عمران دا پڑھیا، صرف لیڈر مندے تے او گلہ نہیں وہ دی بیوی دا سن دے اسی تے حضور دا کلمہ پڑھیا ساڈا تے سب کچھ حضور نے اسی کی میں گلہ حضور دے گھر والیاں دا سن سکنے آئے اے گل تو اڈنا انہاں دی گل تو سان انسپائر ہونا چاہیے ہے میں او کتھے تے اسی کتھے عزیزان من میرا اللہ قرآن لئے فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہیں نبی کے گھر والے عزیزان من جنہ دا مقام تے مرتبہ اے ہے میرے حضور فرما دے کسے بیوی دے بستر تے میرے تے وہی نازل نہیں ہوئی پر عائشہ دے پاک بستر تے میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے۔ آپ دی توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اللہ اکبر، یہ ہے نبی پاک سرکار دے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر وچ جڑے آئے نے انہاں تو بھی سبحان اللہ تے جڑے گھر پیدا ہوئے نے تے دوجیاں گھراں وچ گئے انہاں تو بھی سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی صاحبزادی دا نکاح کیا اما فاطمہ الزہرا، جس وقت نکاح ہو گیا تو حضور دی ملاقات ہوئی بی بی پاک نال، تو پھر ہر باپ اپنی بیٹی تو پوچھ دے۔ ایک جملہ اگر آپ غور نال سن لو تو میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑی شریعت ظلم دی تعریف ہے نا کہ ظلم لفظ ظلم ہے، یہ ڈیفینیشن کی ہے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وعدہ الشیء علی غیر محلہ، شے نو اس جگہ تو ہٹا دینا جتھے او دا حق بندا سی، یعنی جب پاک بندی آئی دے سار تے رکھنا ظلم ہے۔ تو اگر اسی اس ظلم نو دی تعریف نو سمجھ کے اس گل تے غور کریے کہ جدو اسی ساڑھے گھر اللہ نے ایک بیٹا ایک بیٹی دیتی ہے تے ساڑھے کو 3 دکاناں نے تے سانو شریعت تو نہیں پوچھنا چاہیے دا ان دی چو 2 کنو آن دیاں نے تے 1 کنو آن دی
اگر اسی دیاں دے حصے دی جائیداد بھی اپنے پتر نو دے چھڑنے آتے یہ ظلم تے نہیں ہے کہ نہیں؟ چلو ہے جے تے پھر نہ کرے آجے مت قیامت والے دن اللہ اس گل تو کھڑا کر لے بے ظالم نو تے کھڑا کرو تے تو حساب لینا ہے تو اے بھی تیری اولاد سی تو انج کیوں کیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت جی کہ بندہ آیا تے اسا کہا سرکار تہاڈی گواہی پوانی ہے کہ میں اپنے فلانے بیٹے نو حصہ اپنی جائیداد وچ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا دوجی اولاد نو بھی دیتا ہی اسا کہا جی نہیں تو آپ نے فرمایا میں اس ظلم دا گواہ نہیں بننا آپ ذرا اس بات دا خیال رکھیں عزیزہ نے من اپنی دیاں نو جائیداد تم محروم نہ کرو بابا جی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر یاد آیا بابا جی فرما دینے تیاں لئی پردیس وے بابا عجیب معاملہ ہے کہ ایسی پتران تے گھر رکھنا ہوندہ ہے تے دیاں نو پردیس اس گلنا ہوندہ ہے لیکن یار یہ تے فطرت دا اصول ہے قدرت دا قانون ہے پر جیڑا انہاں دے حصے دا مال ہے وہ تے دے کیسے عجیب لوگ نے اپنی دی دے چھڑ دینے تے مال نہیں دل دے بابے فرما دینے تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے تیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں سرکار جدو صاحبزادی شہزادی اسلام گا رہا ہے تو حضور نے پوچھا پتر فاطمہ خوش ہیں عرض کر دیا نے بابا خوش ہاں مگر گھر تھوڑا دور ہے تو آڈے کو پھر دیاں دا دل نہیں نہ کردا کہ میں بابا جان تو دور ہوں دیاں باپ نال پیاری ایڈا کر لیا گھر تو آڈے تو دور ہے تو آڈے نال گھارے حارثہ بن نعمان دا ابو جی اونو فرماؤ تے وہ میرے نال گھر وٹا لین سودا کر لین تو میں ذرا تو آڈے قریب آ جائیں میں صدقے جاواں اپنے نبی دی یاد آواں تو فرمایا بیٹا تیرے نال پیار بڑا ہے پر میں منگنا کوئی نہیں بھائی جی ایک جملہ نوٹ کر لو میری تحقیق حضور تے حضور دا پورا خاندان منگن والا ہے نہیں نہ عطا کرنا اے منگن گئے تے ڈیتا نہ تے منگن گئے تے ڈیتا نہ اے تقرار چھڑ دیو اے سیدان دا گھارے عطا کرن والے نے اے منگن والے نہیں ہوندے سید صاحب کدی تواڈے کولوں مسیح تے چندہ منگیا پھر پاویں 15ویں صدی دے شاہ ہون کو جسر تے وڈکیاں والا وچ ہوندا ہی لیکن گل پہنچتی پھر گل ہوئے تو اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے وہ چلدی حضرت حارثہ بن نعمان کول گئی تھی حضور دی بارگاہ جا گئے کہ میں سنیا بی بی پاک نو ساڈا گھر پسند آیا بھائیاں جملہ نوٹ کرو اے حضور دے صحابہ مال لٹن والے نہیں ہے یار دے نا تو لٹھان والے نہیں توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے من حضرت حارثہ بن نعمان آئے عرض کر دینے دل یارے دا نظرانہ لے یارے دے کول آئے دل یارے دا نظرانہ لے یارے دے کول آئے اگو سونے دی مرضی گل لائے یا نہ
سمجھ میں آ جائے تو اب بابے جی نے کدی تھلے بٹھا دے تو بڑا سواد آ جائے. بابا جی تھلے بیٹھ جاؤ پھر کر لے جائے ایک جملہ بول رہے ہیں. اگو سونے دی مرضی گل لائے یا نہ لائے گئی عمر گزر ساری سونے نو اڈیگ دیاں گئی عمر گزر ساری سونے نو اڈیگ دیاں محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جائے محبوب. میں شاعر نہیں ایویں کدی کدی جملہ رلا لینا. اے پہلا شاعر کوئی ہو رہے اے آخری جملہ میں رلایا ہے جڑا سوان سنا تھا پیا. گئی عمر صفاں بچھا دیاں محفلیاں کر دیاں دیگاں پکا دیاں لیوں دیاں کر دیاں یار دے نات خانہ دی خدمت کر دیاں علماء نال مہندیاں اڑ دیاں. عمر لنگ گئی ہے سونیاں ایک باری زیارت ہو جائے. گئی عمر گزر ساری سونے نو اڈیگ دیاں محبوب نو نی ایک بار تے آ جائے. اللہ اکبر. تو انہیں کہ سونے ساڑھا کہ ہے ہی کوڑا سرکار اجے فیصلہ نہیں فرمایا. اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو دسیا بھی اللہ فیصلہ منظور کر کے اپنا حکم دیتا ہے کہ اس نے اپنا مکان دیتا ہے زہرا. اللہ نے فیصلہ کی فرمایا ہے کہ سونیا ایک گھر آپ مدینے میں عطا کر دیو. ایک گھر بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. جو رسول اللہ دی آل دے خادم ہون اللہ جو آل نبی دے خادم ہون گے رسول اللہ دی آل نال محبت کرنے والے ہون گے انہاں نو اللہ پاک خالی نہیں رکھے گا. انہاں نو بدلہ اللہ اتھے بھی عطا فرمائے گا. انہاں نو بدلہ اللہ روز قیامت بھی عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. آخری جملہ حضور سائیاں دی گل تے گل ہے. سائیں فرماندے نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ. سائیں سرکار میرے نبی سونے دے ارشاد نے سائیں فرماندے نے کہ اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ یعنی رسول اللہ دی اور اپنی اولاد نو میری آل دی محبت سکھاؤ. جن نے اپنے پتران ہوئے 3 چیزاں سکھا دیتیاں انہیں تربیت کر دی. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا ہو گیا اب نہیں چلے گا بس. اچھا دوستو شاہ صاحب نے جانا اگلے بیان تے اگلی جگہ جانا ہے. اس واسطے سارے بیٹھے رہو اعلان سن لو. عشاء دی نماز ہوئے گی ہوں. عشاء تو نماز تو فوراً بعد سید زیب مسعود شاہ صاحب واہ کینٹ والے انہاں دی نعت خوانی ہوئے گی. اس تو بعد انشاءاللہ تعالی لنگر تقسیم ہوئے گا محفل ختم ہوئے گی. سارے اسی طرح بیٹھے رہو تاکہ آسانی نہ چلے جائیں تے اس تو بعد پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام شروع کر دیں. نماز عشاء واسطے سارے تیار ہو. بیچارہ جہاں دوسرا 2 موبائل گئے انہوں نے کی قصور ہے. جتیاں 5-6 لے گئے چکے. ہوں اگر میں کی کہوں تو انہوں لکھوں شرم کرو حیا کرو مسلمان پڑھو. مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے نا تے مسلمان پڑھو. کیوں تباہ ہو رہے ہیں اسی آج جلیل و خواہ کیوں ہو رہے ہیں. خدا فیل ہو دے نا بس ختم ٹھیک بس
ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਮੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयद या हबीब अल्लाह। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला दूसरी नशीदा आगाज हो गया वादे दे मुताबिक टाइम दे मुताबिक वो भी शाह साहब पूरे टाइम ते आए मगरब दा टाइम सी उन्हां दा इन्हां दा 7 बजे दा टाइम सी ईशा दी नमाज तो फौरन आउंदा माशाअल्लाह ये भी टाइम दी पाबंदी करदे पूरे सारे को टाइम ते पहुंचे इन्हां दा भी शुक्रिया अदा आ जेड़े कशूआ वाले सारे बैठ जाओ गुस्सा बड़ा जेड़ा कोई बंदा उठ के मंगने वाला ना खड़ा हो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ सारे कोई बंदा विच पैसे मंगने वास्ते मस्जिद च पैसा देना हराम आ मंगना हराम आ मस्जिद विच तुहानू किसी ने नहीं दस्या है कोई बंदा मस्जिद विच मंग नहीं सकता मस्जिद दी हदूद तो बाहर जाके मंगो तमाशा बड़ा है तुसी मुसलमानों का बेड़ा ही करता सारे तबीयत कुछ होर सी बन कुछ होर गया चलो छोड़ो इस गल अल्लाह ताला साड़ी महफिल कामयाब करे अल्लाह ताला सानू इस तरह महफिल सुनाने की तौफीक ता फरमावे इंशाअल्लाह ताला अगली महफिल जी आ तीसरा जुमा का टाइम ला के मैं दस दो तीसरा जुमा कि तरीक में मैं वो ऐलान करता कि ने आना ठीक है जी तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ऐलान है तुम सारे बराए मेहरबानी किसी को कोई चीज़ की जरूरत है चोरी करनी या मेरे नाल राबता करो मैं इंशाअल्लाह उसकी गर्ज पूरी कराँगा ठीक है जी आइंदा तो बाद मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ किसी को किसी चीज़ की जरूरत है वो चोरी ना करे वो मैनू दसे मैं उसकी गर्ज पूरी कराँगा इंशाअल्लाह अपने नाने के वास्ते पूरी कराँगा ठीक है जी यार सुना ठीक है जी इस वास्ते मेरा वीर मेरे भराओ ये काम आइंदा तो बाद असीं नहीं करना जिन्ना कर लिया अल्लाह को तौबा करो माफ़ी मंगो अगर कोई इत्थे सुन रहा तो वापस दे दो मेरा ना दियो बेशक उन्हां दा जेड़े दूसरे लोग उन्हां दी जुत्तियां मोबाइल दे दो वापस कोई ऐसी गल 20 सितंबर माशाअल्लाह अगली जेड़ी महफिल है वो 20 सितंबर बनती 20 सितंबर फिरोजमा दिसंबर 19 गलती हो गई यार 19 दिसंबर बरोज जुमा बाद नमाज मगरब इशा तक सैयद अबरारुल हसन शाह साहब सैयद माशाअल्लाह सानू सैयद ही मिलन रहा बयान करने वाले भी नाल पढ़ने वाले हैं जी खुशकिस्मती है सारे माशाअल्लाह मेरे दोस्त बैठे हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उमरा करके आए कल परसों माशाअल्लाह बारहा सानू अपने बयान सुना चुके अल्लामा अफजल सईद साहब बैठे हैं आलमे दिन माशाअल्लाह ते बड़े बड़िया सोहनिया शख्सियतां बैठियां हैं माशाअल्लाह अगले जुमा 19 दिसंबर बरोज जुमा बाद नमाज मगरब इशा तक सैयद अबरार हुसैन शाह साहब का बयान होएगा इशा तो बाद फौरन महफिल खत्म आज थोड़ी जी असीं लंबी लैके जा रहे हैं महफिल क्योंकि शाह साहब ने असीं टाइम लिया इन्हां दी असीं नातां सुननियां इंशाअल्लाह उस तो बाद मेरे घर मेहमान आए फिर मैं अपने घर मसरूफ हो जाना शुक्रिया उन्होंने दी आमद तो पहला एक चंगा टिका के नारा मारना नारा इस तरह का मारना तुहाडी आवाज़ जिहड़ी आ ना पाकिस्तान नूं चीरदी हुई ना समुद्रां नूं चीरदी हुई सबज सबज गुंबद की चोटी तक लगी ठीक है जी नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गाजिया नारा तहकीक शाह साहब माशाअल्लाह हमारे दरमियान खुसूसी नात के लिए जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे मोहतरम
जनाब गुलशन सादात के महकते हुए फूल सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब हर साल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का अहतमाम करते हैं। आज उन्होंने अपने शहज़ादों की शादी की खुशी में, जबकि आपके साहबजादगान बिलखसूस हमारे मोहतरम सैयद अज़कारुन्नबी शाह साहब मौजूद हैं। माशाअल्लाह सैयद वक़ारुन्नबी शाह साहब, आपकी शादी है दोनों भाइयों की, जिस सिलसिला में खुशी में महफिल पाक का अहतमाम किया है। हमारे दरमियान हमारी खुशबख्ती है कि खुसूसी नात के लिए गुलशन सादात के महकते हुए फूल मेरी मुराद सैयद ज़बी मसूद शाह साहब हमारे दरमियान जलवागर हैं। अब आप समात करेंगे, मोहब्बत के साथ समात कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आज की ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसिलसिलाए शादी खाना आबादी जनाब क़िबला पीर सैयद इम्तियाज़ शाह साहब आपके साहबजादगान इनकात पज़ीर है। मैं शाह साहब आपके पूरे खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इनके शहज़ादों को आने वाली ज़िंदगी में, नई शुरू होने वाली ज़िंदगी में बेपनाह खुशियाँ, रहमतें, बरकतें नसीब फरमाए। नामवर आलिम दीन अब क़िबला नामवर आलिम दीन क़िबला डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जो अभी हाल ही में उम्रा शरीफ की सआदत करके लौटे, आपके हुक्म पे और मेरे बहुत प्यारे प्रोफेसर अकबर साहब, आपकी विसातत से मैं यहाँ हाज़िर हुआ। उलमाए किराम की कसीर तादाद है। अल्लाह करीम इन बुज़ुर्गों का साया हमेशा कायम दायम रखे। शाह साहब ने अभी जो एक नसीहत फरमाई, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं जब पहुँचा ही बाहर गाड़ी से उतरा तो इस मामले का पता चला कि दूर दराज बड़ी बड़ी महाफिल में जब जाना होता है तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मुझे इतना दुख होता है कि लोग ऐसी मुतबर्रक बाबरकत महाफिल में इस आड़ से आए होते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। बल्कि लोग मुझे नहीं छोड़ते, यकीन करें कई दफ़ा मैंने 3 दफ़ा, एक दफ़ा फैसलाबाद में, एक दफ़ा सियालकोट में और एक दफ़ा हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे लोगों ने मेरी जेबों में हाथ डाले और मैंने इस तरह पकड़ के मैंने कान में फिर कहा, मैंने कहा हाँ जी बताएं क्या करना है आप। वहाँ माफ़ी तलाफ़ी और बस शाह साहब जाने दें, मैंने छोड़ दिया। हमेशा दुआ की दिल से अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो बड़ा दुख होता है कि ऐसी महाफिल में भी लोग नहीं छोड़ते। तो हम उनके लिए दुआ ही करेंगे, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या
میں نے کچھ نہیں تھا سوچا کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے، لیکن یہ جو واقعہ رونما ہوا، شاہ صاحب کے جذبات دیکھے، اب میں اسی کے تحت آگے چل رہا ہوں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ منگتا شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور جتنے بھی سہارے گئے سبک کرتے گئے، سرکار کی بارگاہ سے مانگ کے تو دیکھیں، شاید لکھتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم جب دنیا دار سے سوال کرتے ہیں ہماری بات پوری ہو یا نہ ہو تب بھی نہ ہو تب تو ویسے ہی کہ بندہ یہ اپنے اندر ہی اندر مر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن در سرکار اور جتنے بھی سہارے سبک کرتے ہیں، پر عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، وہ گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے۔ اس گلی کا گدا جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ چلیں کلام بھی اسی حوالے سے شروع کرتے ہیں، اور کلام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس مشہور زمانہ کلام پہ تضمین فرمائی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سماعت کیجئے۔
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو تم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بچے میں یہ رتبہ تیرا باغ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا باغ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا قربان من کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں باغ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں باغ کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشروں
سا جانے اور کچھ مگز پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بیٹا یہ ویسل کیوں آ رہی ہے سنیے تضمین اس شعر کی کہ کئی پشتوں سے غلامی کا افیکٹس بہت زیادہ نہ کھولو کم کر دو ٹھیک ہے لفظ سمجھ آئے لوگوں کو کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بال یہی طفلیوں جوانی کے بتائے محسال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کہ ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کہ ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا گئے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دولے میاں ان کے بھائیوں کی
دو بڑی خاص فرمائشیں ہیں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید زادے ہوں اور وہ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب وہ پڑھیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے تو پہلے میں یہ پڑھتا ہوں پھر کلام جامی پڑھتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کیونکہ مدینے والا ہی بلوارا لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور نمیاں کی یہ بتلا رہی ہے، یقیناً پھر بلاوا ڈاکٹر صاحب اے چشم اشک بار برس ایک بار طیبہ کی سرزمین کو ترس ایک بار اور ایک بار یقیناً پھر بلاوا رہا ہے، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، یقیناً پھر بلاوا ہے۔ اور سنیے پانچواں شعر، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ ساجدہ عابدہ
سیدوں پہ صدقہ حرام ہے عارف جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت تنم 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 یا رسول اللہ تنم فرسود جاں پرا زگجرا یا رسول اللہ دل جے آ جامے کدی ویڑے میرے تے تیرے جوڑے تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ چوبازوے شفاعت را کشائی پر گناہگاراں مکن محروم جمیرا دراں یا رسول اللہ چلے میں اب ختم کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو شعر پڑھوں گا اور ساتھ ہی مولا مشفق شاہ کی بارگاہ میں دو تین شعر اور اسی پہ میری حاضری مکمل اچھا یہ جو میں دونوں مناقب پڑھنے لگا ہوں یہ دونوں ہی سیدزادوں کی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں اعظم یار صدیق کی دسوں ایکو یار غزاراں برگا ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں
वैसा ही मानते हैं, जैसा अली मानते हैं, वैसा ही मानते हैं, अबू बकर फाजिल अपना तो अकीदा गए मुआफिकुन के, हमने वो माना है जो गौसे जली मानते हैं, हमने वो माना है जो गौसे जली मानते महफिल हैदर जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। सुनना अली अली तो सुनाना अली अली, पढ़ना अली अली तो पढ़ाना अली अली। और हदीस शरीफ का मफहूम है कि चेहरे बताएंगे कि गाना अली अली। आग जलाए बशर को ये जरूरी तो नहीं, आग जलाए बशर को बुग़्ज़े हैदर भी कलेजे को जला देता है। नारा हैदरी। खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने उनका पढ़ा हुआ शेर पढ़ा कि ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं, आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं, आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े भी तो सीनों को जला देता है। अली अली हो, अली अली हो। आबे ज़मज़म भी न धो पाएगा ऐसे चेहरे, बुग़्ज़े हैदर की स्याही जिन्हें काला। माशाअल्लाह सलामत रहे। हज़रात ग्रामी कदर क़िबला सैयद ज़बी मसूद शाह साहिब बड़े प्यारे अंदाज से हाज़री पेश कर रहे थे। और आज की महफ़िल पाक जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे दरमियान क़िबला पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, आपके लख्त दिल, आपके शहज़ादे साहबज़ादे जो कि स्टेज पर जलवागर हैं। मेरी मुराद हमारे नहायती वाजिब एहतराम वाजिबुल तज़ीम जनाब सैयद अज़कारुन नबी शाह साहब, सैयद वक़ारुन नबी शाह साहब दोनों भाई मौजूद हैं। इनकी शादी खाना आबादी के सिलसिला में इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया।
جناب سید ارجمند ہاشمی، سید زید الحسن مالکین برادران کو شاد و آباد رکھے، جبکہ ان کے والد محترم سید امتیاز حسین شاہ صاحب اس محفل پاک کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور آج کی محفل پاک میں جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ زیر سرپرستی شخصیت میری مراد جناب حافظ محمد اصغر قادری صاحب، جبکہ مہمان خصوصی کے حوالہ سے ہماری خوشبختی کی بندہ غوث الورا عالم بعمل واقف مسائل شریعت قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی بغدادی نشاہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جبکہ ہمارے بڑے ہی پیارے محترم جناب رائے محمد ناصر نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا افضل سعید صاحب قبلہ آپ بھی موجود ہیں، پیارے چہرے جس میں بالخصوص حضرت علامہ مولانا فداء المصطفیٰ نقشبندی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بے شمار پیارے چہرے تشریف لائے۔ مجھے حکم ہے کہ اس سے پہلے کہ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد فضل نورانی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ مختصر سے حاضری پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم ختم پاک اور دعا اپنا درود و سلام کے ساتھ دعا کی جانب بڑھ جائیں گے۔ مجھے حکم ہے ہمارے درمیان محمد رضوان قادری اتاری آپ تشریف لائیں گے اور مدنی سیرے کے ساتھ اس شاکان رسول کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ راستہ دے دیں تاکہ قبلہ شاہ صاحب دوستو جدو رش پینا نا ادو تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھیں گے ذرا، تمام احباب بیٹھ جائیں گے، تمام کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، تمام احباب تشریف رکھیں گے، بیٹھ جائیے، فوراں سے بیٹھ جائیے، شاباش، وہ گیٹ پہ بھی رش نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، محفل پاک کے آداب کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں یہ جب ہم خیال نہیں نہ رکھتے محفل پاک کا تو پھر ہی نقصان ہوتا ہے نا، تو خیال رکھا کریں۔ کوئی بندہ، ظاہر ہے میں نے اب سفر کرنا ہے، میں اجازت لوں گا تو کوئی بندہ اٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرا اس طرح دونوں ہاتھوں سے سب کو سلام ہے، آپ کی محبت کی دل و جان سے میں قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ چلو یہ میں پڑھوں رضوان بھائی آ جاؤ، بیٹھو۔ تو ہم حضرات مل کے آقا کی بارگاہ میں ہدیے کی کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت نسبت جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ تو ہم حضرات مل کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پیارے نبی کی ذات رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام
ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا درود پاک بابا صلی اللہ علیہ یا آئیے چند اشعار میں کلام کے پیش کرتا ہوں تو اس وقت تک بھول بھی آ جائیں گے انشاءاللہ پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آپ کا لکھا ہوا خوبصورت سیرہ پیش کریں گے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا کا کیا جو کرم جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کے فرش والے اور کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلیوں جوانی کے بتائے سال اب بڑھاپے خدا را ہمیں یوں دے سے لٹال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق کرن سیراج مگر فکر رضا کی توصیف پاس ہے اس کے شفاعت وسیلہ
की तेरी सरकार तेरी सरकार तेरी सरकार मिला है रज़ा से वो शफी जो मेरा राज़ है और दिला बेटा तेरा जो मेरा राज़ है और दिला बेटा तेरा ਪਹਿਲੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ सुबहान अल्लाह फज़ल रब से आज ये दोनों भाई है दूल्हे बने फज़ल रब से आज अज़का भाई है दूल्हा बना फज़ल रब से आज अज़का खुशनुमा खुश रंग फूलों का सर सेहरा सजा वाह वाह सुबहान अल्लाह वाह वाह सुबहान अल्लाह तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा खुदा तू सदा रखना सलामत इनके जोड़े खुदा कोई भी झगड़ा हो बस मेरा उला वाह वाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह दूल्हे बन प्यारे दूल्हे बन प्यारे दूल्हे बन प्यारे दूल्हे बन प्यारे दूल्हे बने देखो दूल्हे बने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया मदीना दूल्हे बने देखो दूल्हे बने फज़ल रब से आज दोनों भाई है दूल्हे बने फज़ल रब से आज दोनों भाई है दूल्हे बने फज़ल रब से आज दोनों भाई है दूल्हे
فضل رب سے آج دونوں بائی ہے دولے بنے خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجائے دولے بنے دولے بنے تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں بلبلا میٹھے میٹھے ہو مدینے کے ملے عطا میٹھے میٹھے ہو مدینے کے ملے عطا یا الہی واسطہ یا رب مدینی مبارک خاک کا یہ تو بڑے سہرے سجے یا الہی جب تلک یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی کو بار 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 ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا دولے بڑے سہرے سجے میاں بیوی رہے جنت جگ جائے خدا یہ الہی ہے عطار کے دعائے دولے بڑے سہرے سجے فضل رب سے آج ازکائی ہے دولا بنا فضل رب سے آج ازکار پائی ہے دولا ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے درمیان آج ماشاءاللہ نورانی صاحب تشریف لائیں، لیکن یہ محفل جو ہے ان کے کہنے پہ یہ جمعہ کی آخری جو تیسرا جمعہ ہے نا مغرب سے عشاء انہوں نے یہ شروع کروائی تھی، اس وقت سے یہ محفل ہو رہی ہے، یہ مصروف ہو گئے لیکن ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہی یہ محفل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے درمیان آج کی اس محفل پاک کی اگلی اور آخری شخصیت کو اس محفل پاک میں ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی واجب الطرف واجب التعظیم عزت امام عالم بعمل واقف مسائل شریعت پاسبان مسلک رضا سرمایہ اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد فضل الرحمن نورانی صاحب دامت برکات عالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، جیسے آپ کا من چاہے گا عشق و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے ہم سب کو درود و اسلام تک لیے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. ہماری مختصر سی حاضری انشاءاللہ 8:36 ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ 9 بجے ہم دسترخوان پر ہوں گے. تو میں چاہوں گا چند لمحے ہم خوب محبت اور ذوق کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کر لیں. سب سے پہلے میں شاہ جی قبلہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ شادی کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ کو سجایا. سبحان اللہ، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. وہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ لکھتے ہیں کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. اس کتنے میں بڑا مزہ ہے، غور کیجئے گا. وہ کتنے خوش بخت ہیں، وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ خوشی کے ان لمحات میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. ثنا خوان رسول ہیں، سادات کرام ہیں، علماء کا آنا جانا ہے اور یہ محفل سجی ہوئی ہے اور آپ سب اس محفل کی برکات لوٹ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا حال بڑا تعجب والا ہے، یعنی بڑا اچھا ہے. مومن کا حال بہت اچھا ہے. یہ غم کی حالت میں بھی بڑی اچھی حالت میں ہوتا ہے، خوشی کی حالت میں بھی بڑی اچھی حالت میں ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. خوشی کی حالت اور غم کی حالت دونوں حالتوں میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جب غم ہوتا ہے تو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کرم کر دیتا ہے. اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پر بھی انعام مل جاتا ہے. رب کریم کے شکر کی یہ حسین صورت ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ ذکر مصطفیٰ ہمارا ضرورت مند نہیں ہے. حضور کے تذکرے، حضور کی یادیں ہماری ضرورت مند نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا. بھئی یہ تو ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی تب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ. حضور علیہ السلام سے صدیوں پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. صرف ذکر نہیں کر رہے تھے، بشارت دے رہے تھے میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نامی اسم گرامی احمد ہے. سبحان اللہ. اچھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو حضور سے پہلے تشریف لانے والا، یعنی سیکنڈ لاسٹ بعثت جن کی ہوئی وہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے بنی اسرائیل کا دور ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں آخری نبی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا جو ٹائم ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. ان کا لقب تھا نا اسرائیل، تو پھر ان کی اولاد میں جو انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کے بھی والد ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں.
رب کریم کا حکم ہوتا ہے کعبہ شریف کو تعمیر کیا جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی. اب جھولی پھیلا دی. اب سنیں کون سا ذکر مصطفیٰ ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. اس آیت میں وہ عرض یہ کرتے ہیں, تفسیر کیا ہے, عرض یہ کرتے ہیں یا اللہ وہ شانوں والا رسول جس کے متعلق نبیوں سے وعدہ لیا گیا, یا اللہ میں نے تیرے حکم پر تیرا گھر کعبہ تعمیر کر لیا, اب تیری بارگاہ میں التجا ہے ان میں میری اولاد میں اس شانوں والے رسول کو بھیج دے. اللہ اکبر. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خوب بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کہاں سے چلے, بابل سے چلے, کئی شہروں میں گئے, کئی علاقوں میں گئے, بڑے سفر کیے, کئی پتھروں پہ کھڑے ہوئے, کئی پتھروں پہ قیام فرمایا, لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ذکر مصطفیٰ کیا, جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ذکر مصطفیٰ کیا, اللہ نے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اس پتھر کو بھی عظیم کر دیا. وہ پتھر کون سا ہے؟ وہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ان کے قدموں کے نقش لگے ہیں, ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں, اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ لیا کریں. امام بخاری نے اس کو ابواب التفسیر میں لکھا ہے. جب حضور سے یہ سوال کیا سرکار نے جواب نہیں دیا, اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. تو ذکر مصطفیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے, یہ ذکر تو ازل سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی. ہمارے بزرگ, ہمارے والد گرامی حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اصول یہ ہے, دنیا میں اصول, یہ بڑی آسان سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, انشاءاللہ آپ سب سمجھیں گے اگر توجہ ہوگی. آپ فرماتے تھے دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کی شہرت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بڑوں کی شہرت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بیٹا چھوٹا ہوتا ہے نا, باپ بڑا ہوتا ہے, لیکن بیٹا اچھا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے تو باپ کا نام روشن کر دیا ہے, حالانکہ بیٹا چھوٹا ہے. تو بڑے کا نام روشن کس نے کیا؟ چھوٹے نے. مرید چھوٹا تھا, پیر بڑا تھا. عمر میں مرید بڑا بھی ہو تو فیض لیتے ہوئے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے مقام میں. لیکن مرید جب صادق ہو جاتا ہے, آنکھوں میں حیا آتی ہے, چال ڈھال نشست و برخاست بدل جاتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں یار پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا, یہ رنگ کس کا چڑھا ہے. تو مرید کی وجہ سے, مرید صادق کی وجہ سے پیر کامل کا نام روشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاگرد چھوٹا ہوتا ہے, استاد بڑا ہوتا ہے. کسی قابل ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کس سے پڑھ کر آیا ہے, استاد کون ہے؟ تو شاگرد چھوٹا تھا لیکن استاد کا نام روشن کر جاتا ہے. دنیا کا اصول یہی ہے. اب توجہ سے بات سنیے گا اگلی, انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی. حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کی شہرت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے, بڑوں کا نام چھوٹے روشن کرتے ہیں, بڑوں کے ذکر کی دھومیں چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن جب باری حبیب کی آئی رب نے اصول تبدیل کر دیا. رب کریم نے اصول تبدیل کر دیا. اے حبیب
اس کائنات میں جتنے بھی آئے ہیں سب مقام میں تجھ سے چھوٹے ہیں، تیرا مقام سب سے بلند ہے، اور تیرا ذکر تجھ سے ادنا سے بلند نہیں کرواؤں گا۔ اب مخلوق میں تجھ سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرا ذکر تجھ سے ادنا سے بلند نہیں ہوگا، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں رب خود تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کا عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن سب سے پہلے اس بر صغیر میں سیدی رضا نے بتایا بھئی یہ ترجمہ مکمل ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ اگر آیت ہو نا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، اور لَكَ کا مطلب ہے تیری خاطر، تیری خاطر۔ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اچھا پھر اسی لفظ لَكَ پر سیدی رضا نے پوری نعت لکھی۔ کون سی نعت ہے؟ لَكَ پر۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب کہہ دو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ حضور کی خاطر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی قسم یہ منہ میں جو زبان ہے نا یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ جسم میں جان حضور کے لیے ہے، یہ منہ میں زبان حضور کے لیے ہے۔ اس زبان کو تھوڑا سا ہلائیں، ذکر مصطفیٰ کر لیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں حال میں بیٹھا ایک ایک شخص میرے ساتھ یہ پڑھتا ہوا نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچیا کھا تیرا دل میں شانہ
سفر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کا، سید زادہ ہے، آل رسول ہے، عالم ربانی ہے، نام پیر مہر علی ہے، مقام ہے وادی حمراء کا، محو خرام ہوئے آنکھ لگی لو لگی دیدار مصطفیٰ۔ اب جب دیدار مصطفیٰ ہوا اب عشق اور بڑھ گیا، محبت اور بڑی، اور محبت میں جھومتے انہی نظاروں کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے سنہری جالیوں پر حاضر ہو گئے۔ اب دل میں تمنا یہ ہے کہ وہ جو وادی حمراء میں دیکھا تھا آج یہاں بھی نظر آ جائے۔ اب وہ سب حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ اکھیں کی تھے جالڑیاں